بچوں کسی جنگل میں ایک تالاب تھا جس میں بہت سی بطخیں اور ان کے پیارے پیارے بچے سارا دن تیرا کرتے تھے۔ یہ ساری بطخیں مزے سے چاروں طرف گھومتی پھرتی، سوائے ایک بطخ کے جو بیچاری بہت دن سے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے انڈے سہتے سہتے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اکیلی بیٹھی بیٹھی اکتا گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ساتھی بطخوں کو کوستی، ارے ان میں سے کوئی نگوڑی تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے تو کچھ وقت گپ شپ میں بھی گزر جائے، میں یوں اکیلی بور تو نہ ہوں۔ مگر آخر اس کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئی اور ایک دن اچانک اس کے نیچے رکھے ہوئے انڈوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ پیاری پیاری آوازیں سن کر اس کا جی خوشی سے بھر گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈوں میں سے بچے نکل رہے ہیں۔ بطخ نے انڈوں پر سے ہٹ کر دیکھا تو سبھی انڈوں میں سے بچوں نے اپنے سر نکال لیے تھے اور آہستہ آہستہ چھلکوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی میٹھی میٹھی آوازوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب بچے انڈوں میں سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک نے جماہی لے کر کہا، آہا، یہ باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ دوسرا بولا، ہاں، انڈے کے اندھیرے خول سے نکل کر یہاں باہر کتنی پھیلی ہوئی جگہ نظر آتی ہے۔ ان کی ماں بطخ اپنے ننھے منھے بچوں کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی، ارے تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بس یہی ہے جو تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو یہاں سے آگے ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس سے بھی آگے بڑے بڑے کھیت ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بطخ چلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے قریب پڑا ہوا ایک اور انڈا نظر آیا۔ اس انڈے کو دیکھ کر بطخ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے سبھی انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں۔ ایک اور تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ انڈا دوسرے انڈوں سے کافی بڑا تھا۔ پہلے تو بطخ نے سوچا کہ اس انڈے کو یوں ہی پڑا چھوڑ کر چلی جائے، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو یہ میرا فرض ہے کہ اس انڈے کو بھی سہنے بیٹھ جاؤں تاکہ اس میں سے بھی بچہ نکل آئے۔ چنانچہ وہ اس انڈے کو بھی اپنے نیچے حفاظت سے رکھ کر سہنے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس میں سے بچہ نکلنے کے لیے مجھے کتنے دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ملنے والی ایک بوڑھی بطخ ادھر آ نکلی۔ اے بٹیا، تم اب تک بیٹھی انڈے سے جا رہی ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے بچے تو سب نکل آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیسے پیارے پیارے بچے ہیں، اللہ ان کی عمر بڑھائے۔ ہاں اماں، اور تو سب انڈوں میں سے بچے نکل آئے، لیکن مجھے بعد میں ایک انڈا نظر آیا جس میں سے ابھی بچہ نہیں نکلا ہے، میں اسی کو بیٹھی سہ رہی ہوں۔ اوئی اللہ، یہ کتنا بڑا انڈا ہے! مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمہارا نہیں کسی شتر مرغ کا ہے۔ میرے خیال میں تم اسے سہنے کی فکر میں مت پڑو، اس سے تمہیں بیکار میں پریشانی ہوگی۔ نہیں اماں، یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے بھی سہ کر اس میں سے بچہ نکالوں۔ اے بٹیا، جیسی تمہاری مرضی۔ بوڑھی بطخ تو اپنا سر ہلاتی ہوئی چل دی اور ہماری رحم دل بطخ اس انڈے کو سہتی رہی، لیکن اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اس انڈے میں سے بھی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈے میں سے ایک بچے کا سر باہر نکلا، مگر بطخ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اس نئے بچے کا سر اس کے دوسرے بچوں سے بہت بڑا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس بچے کے دو بازو بھی باہر نکل آئے اور پھر آہستہ آہستہ پورا بچہ نکل آیا۔ بطخ اماں اسے دیکھ کر پہلے تو بہت گھبرائی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے یا کوئی اور بلا ہے، مگر پھر اسے اس بچے پر بھی پیار آنے لگا اور وہ اسے گلے لگا کر بولی، میرے بچے، تو کیسا ہی بے ڈول سہی، پھر بھی کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بڑی بھی کہتی تھی کہ تو کسی شتر مرغ کا بچہ ہے، لیکن یہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔
چلو بچوں، تم سب کے سب پانی میں چل کر تیرو تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون کون تیر سکتا ہے۔ سب بچے ایک ایک کر کے پانی میں اتر گئے اور لگے مزے سے ڈبکیاں لگانے اور شپ شپ چھپاکے مارنے۔ انہی کے ساتھ وہ بڑا سا بے ڈول بچہ بھی مزے سے ڈبکیاں کھاتا اور تیرتا رہا۔ یہ بات دیکھ کر بطخ اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ بچہ کسی شتر مرغ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے اور بچوں کی طرح پانی میں خوب تیرتا ہے۔ بطخ نے اپنے سب بچوں کو پاس بلایا اور بولی، بچوں چلو اب میں تمہیں تالاب کی اور بطخوں سے ملاؤں۔ تم لوگ ذرا اپنے پر پرزے ٹھیک کر لو اور گردنیں سیدھی اٹھا لو، بس یہ ٹھیک ہے، چلو 1 2 3۔ اس بطخ کے سب بچے جب اس کے پیچھے پیچھے ایک قطار میں قدم ملاتے ہوئے چلے تو تالاب کے آس پاس رہنے والے اور سب جانوروں کی نظریں ان پر پڑیں۔ خاص طور پر جب بطخوں نے انہیں دیکھا تو آپس میں گھسر پھسر کرنے لگی۔ لو بہن، یہ ایک اور گھرانہ یہاں بڑھ گیا، اب ہم سب کے کھانے کی اور بھی مشکل پڑ جائے گی۔ لو اور دیکھو، یہ پیچھے پیچھے کیسا بڑا سا اور بے ڈول بچہ چلا آ رہا ہے، یہ تو بطخ کا بچہ معلوم ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کیا بلا ہے، میں ابھی اپنے میاں کو اسے دکھاتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے میاں بطخے کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، دیکھنا جی، یہ نہ جانے کس ذات کا بچہ ہے، ہمارے بیچ میں رہنے کو آ گیا ہے، اس کی خبر تو لو۔ میاں بطخے نے اپنی بیوی کی یہ بات سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور جھٹ اس ننھے بچے پر چڑھ دوڑے۔ بطخ اماں نے جو اپنے بچے پر یہ حملہ ہوتے دیکھا تو اس کے بچاؤ کے لیے مقابلے پر جم گئی اور دوڑتے ہوئے بطخے پر چیخی، چل دور ہٹ موئے ظالم، میرے بچے پر کیوں چڑھا آ رہا ہے؟ ارے یہ کوئی بطخ کا بچہ نہیں، ذرا اس کی صورت تو دیکھو۔ ارے تجھے اس سے کیا، یہ جیسا بھی ہے میرا بچہ ہے، تو جا کے خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ۔ بطخہ بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کو چل دیا۔ اس بیچارے بے ڈول بچے سے ان بطخ میاں ہی کو نہیں بلکہ پاس پڑوس کے اور سب جانوروں کو بھی جیسے چڑ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مرغے مرغیوں نے بھی اپنی اپنی جگہ کڑکڑانا شروع کر دیا۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ بطخ کے انڈے سے کون بلا نکل آئے، یہ عجیب سا جانور تو ہمارے بیچ میں رہنے کے قابل نہیں۔ ان میں سے کچھ تو بطخ اماں کی نظر بچا کر اس غریب بچے کو ٹھونگے مارتی اور کہتی، نکل کل منہ ہے یہاں سے۔ اور تو اور اس کے دوسرے چھوٹے بھائیوں نے بھی ایسا ظاہر کیا جیسے ان سب کو اس سے شرم آتی ہے، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ اس کی ماں بار بار اسے تسلی دیتی، بیٹا تو کسی کے بھی کہنے کی پرواہ نہ کر، میں تو تجھے اپنا ہی بچہ سمجھتی ہوں نا، آخر تو بھی اوروں ہی کی طرح سے تیر سکتا ہے، پھر اگر تو اتنا خوبصورت نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر بچہ روتے ہوئے جواب دیتا، نہیں اماں، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، اگر یہاں میں کسی کو اچھا نہیں لگتا اور کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا اور تیرنا نہیں چاہتا تو مجھے یہاں سے چلا ہی جانا چاہیے۔ آخر کار اس بیچارے نے یہی کیا اور ایک روز اپنی ماں اور بھائیوں کو چھوڑ کر چپکے سے اکیلا نکل پڑا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی تیرتا چلا گیا۔ آخر چلتے چلتے وہ ایک ایسے دلدل کی کنارے پہنچ گیا جہاں سب جنگلی بطخیں اور مرغابیاں رہتی تھیں۔ اس نے سوچا کہ یہاں میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، لہٰذا وہ یہیں لیٹ کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے چاروں طرف مرغابیاں جمع تھیں۔ انہوں نے اس بچے کو پیار سے سلام کیا اور بولی، بچے تم کون ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں ایک بطخ کا بچہ ہوں، اور آپ لوگ کون ہیں؟ ہم سب جنگلی بطخیں ہیں۔ ویسے تم ہمیں بطخ کے بچے تو معلوم نہیں ہوتے، مگر خیر اگر تم ہمارے دور کے رشتہ دار بھی ہو تو بھی خوشی سے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بچہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، میں خوب اچھی طرح تیر سکتا ہوں اور آپ سب کے لیے کوئی بوجھ نہیں بنوں گا۔ وہ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے زور کی آواز آئی، جسے سنتے ہی وہ سب ایک دم وہاں سے اڑ گئیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے کئی ایک تڑپتی ہوئی زمین پر آ پڑی۔ یہ زوردار آوازیں کچھ شکاریوں کی بندوقوں کی تھیں جو مرغابیوں کا شکار کرتے ہوئے ادھر آ نکلے تھے۔
بیچارے بچے کو یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ اسے سہارا دینے والی جنگلی بطخیں اس کے سامنے مری پڑی تھیں۔ شکاریوں کی فائرنگ سے سہما ہوا بچہ ایک طرف کو جا کر چھپ گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ خوفناک آوازیں آنا بند ہوئیں تو وہ ہمت کر کے پھر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت ایک دوسری آفت آ گئی۔ ایک کتا جو ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے جب اس بچے کو اکیلے دیکھا تو گھرا کر جھپٹا اور اسے اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ بیچارے بچے کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک ہی لمحے بعد نہ جانے کیا سوچ کر کتے نے اسے اپنے دانتوں میں سے چھوڑ دیا۔ وہ پٹ سے زمین پر الٹ کر گر گیا۔ یوں اپنی جان بچ جانے پر اسے خوشی تو ہوئی، لیکن یہ سوچ کر دکھ بھی بہت ہوا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ ایک کتے نے بھی مجھے پسند نہیں کیا۔ وہ غمزدہ اور نڈھال ہو کر اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے کسی خاص طرف لے جا رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ بہت دور ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور مزے لے لے کر اس پانی میں تیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ کچھ راج ہنس اس کی جانب تیرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا کہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی اور خوبصورت نسل کی بطخیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شان سے گردن تانے ہوئے پانی میں تیرتی وہ اسے بہت اچھی لگی۔ کچھ دیر تیرنے کے بعد سارے راج ہنس ایک عجیب سی آواز نکال کر ہوا میں اڑ گئے۔ یہ آواز سن کر بچہ چونک پڑا، کیونکہ یہ بالکل ویسی ہی آواز تھی جیسے اس کے اپنے گلے سے نکلتی تھی۔ اب تو اس نے طے کر لیا کہ انہی خوبصورت پرندوں کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قریبی جھاڑیوں میں اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے جھاڑیوں میں ایک شکاری گھات لگائے بیٹھا نظر آیا۔ شکاری کی بندوق کا رخ ان بے خبر تیرتے راج ہنسوں کی طرف تھا۔ بندوق کو دیکھ کر بچہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے مرغابیوں کا انجام یاد آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے راج ہنسوں کو بچانے کا فیصلہ کیا اور شکاری کی بندوق پر پھڑ پڑا کر جپٹ پڑا۔ بندوق میں سے ایک زوردار فائر ہوا، مگر اس وقت تک بندوق کا رخ پھر چکا تھا۔ راج ہنس تو بچ گئے، مگر وہ خود زمین پر گر پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے۔ اسے اپنے زخمی ہونے کی فکر نہ تھی۔ تکلیف کے باوجود وہ یہ سوچ کر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی کوشش سے کئی پیاری پیاری جانیں بچ گئی تھیں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب ہنسوں نے آ کر بچے کو گھیر لیا۔ ارے دیکھو کتنا بہادر بچہ ہے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ ہاں یہ ہمارا محسن ہے۔ ارے تم سب باتیں ہی کرتے رہو گے، دیکھو یہ زخمی ہے اور بے ہوش ہے، اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جاؤ، ہم اس کے اچھا ہونے تک اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ چنانچہ وہ اسے بڑے پیار سے اٹھا کر اپنے آرام دہ گھونسلے میں لے گئے اور اس سے کہا اب تمہارا جب تک جی چاہے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بچہ ان کی یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ میں تو جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کے پر کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے گھونسلے سے باہر نکلا، مگر گھونسلہ بہت اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ اچانک پھسل کر نیچے گرنے لگا۔ مگر یہ کیا، وہ تو اڑ بھی سکتا تھا۔ وہ خوشی سے آوازیں نکالتا ہوا اپنے پر پھیلائے اڑتا رہا اور ہوا میں کئی چکر لگا کر جھیل کے پانی میں اتر گیا اور اپنے راج ہنس دوستوں کے ساتھ تیرنے لگا۔ اس کی آوازوں کے جواب میں ہنسوں نے بھی ویسی ہی آوازیں نکالی۔ ان آوازوں کو سن کر اسے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی بطخ کا بے ڈول بچہ نہیں، بلکہ ایک ہنس ہے جو ان چھوٹی چھوٹی بطخوں کے بیچ میں رہ کر ایسا بھدا اور بے ڈول معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے پر اچھی طرح نکل آئے اور اس کا بدن سفید بادلوں کی طرح چمکدار اور خوبصورت نکل آیا اور وہ ان سب کے بیچ میں اسی شان سے تیرنے لگا۔